الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اس وقت جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام رمضان مبارک کے بعد میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں. ان ایام میں سے کسی بھی دن کا روزہ رکھنا ثواب کے اعتبار سے سال بھر کے روزہ رکھنے کے برابر ہے. اور ان کی راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں عبادت کرنا اس شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب رکھتی ہے. اور یہ ایسے فضیلت والے ایام ہیں کہ ان ایام میں کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جتنا دوسرے دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی ایک بندہ دوسرے دنوں میں کوئی نیک کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. لیکن ایک بندہ ان ایام میں کوئی نیک عمل بھلائی کا کام کرتا ہے تو یہ بھی پسندیدہ ہے، لیکن یہ زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت ان ایام کے جو دوسرے دنوں میں نیکی کا کام بھلائی کا کام کیا جاتا ہے. یہ اتنے فضیلت والے ایام چل رہے ہیں. ان ایام کے اندر دو عبادتیں ایسی ہیں جو صرف انہی ایام میں کی جاتی ہیں. ان ایام کے علاوہ کسی اور دنوں میں اگر کوئی بندہ وہ عبادت کرنا چاہے تو اس عبادت کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی اس کے اس عمل کو عبادت کہا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک حج ہے کہ حج کا جو اہم رکن ہے، جس رکن کو ادا کرنے کے بعد میں آدمی حاجی بن جاتا ہے، وہ انہی ایام میں سے 9 ذی الحجہ ہے، اس میں ادا کیا جاتا ہے. تو حج ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو انہی مخصوص ایام کے اندر اس کو ادا کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جگہ مخصوص ہیں. عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، مینا میں شیطان کے کنکریاں مارنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا. اگر کوئی بندہ ان ایام کے علاوہ کسی اور دن میں، یہ سمجھ لیجیے گا سال کے 359 دن عرفات کے میدان میں کھڑا رہے تو اس کا وہ کھڑا رہنا عبادت نہیں ہے. لیکن 9 ذی الحجہ کو اگر وہ
غروب زوال کے بعد سے اور صبح صادق تک تھوڑی دیر بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا وہاں وہ کھڑا ہونا عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں رات گزارنا، اگر کوئی بندہ پورے 359 دن وہاں پر رات گزار رہا ہے تو اس کا وہ رات گزارنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کو 11 ذی الحجہ کی رات 10 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزارنا یہی اس کے لیے عبادت پر اللہ کی تھوڑی سی آواز کم کر کے دیکھ لو، کچھ اس سیڑھی اگر کم ہو جائے تو اس کے دوسرا عمل جو ان ایام میں ادا کیا جاتا ہے، ان ایام کے علاوہ کسی اور دن میں وہ عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ عبادت نہیں کی جا سکتی، وہ قربانی والی عبادت ہے۔ اس قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہی ایام کے 3 دن مخصوص فرمائے ہیں، 10 ذی الحجہ اور 11 اور 12۔ ان 3 دن میں ہی قربانی کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر ان 3 دن کے علاوہ کسی اور دن میں کوئی بندہ اللہ کے حضور جانور کی قربانی پیش کرنا چاہے تو وہ عبادت نہیں، وہ ایک صدقہ ہو جائے گا، برکت حاصل ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا، لیکن عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو یہ قربانی صرف ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی کرنے سے بنے گی۔ تو یہ اتنے اہم ایام اس وقت میں چل رہے ہیں، ان ایام کے کچھ اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل آپ حضرات وہ کر بھی چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد میں اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، قربانی کرنے کے بعد میں وہ ناخن اور بال کٹوائے۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا، اور ماشاءاللہ بہت سے حضرات نے اس پر عمل بھی کیا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ بظاہر بڑا عجیب سا نظر آتا ہے کہ بھئی اس میں ناخن اور بال کاٹنے سے منع کر دیا گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا یہ در حقیقت حاجیوں سے مشابہت ہے کہ حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو احرام باندھنے کے بعد میں ناخن کٹوانے کی اجازت نہیں ہے، بال کٹوانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو لوگ شخص کو حج کرنے تو نہیں گیا، اپنے مقام پر قربانی کر رہا ہے، تو وہ ناخن اور بال نہ کٹوا کر کے حاجیوں سے تھوڑی اپنی مشابہت اختیار کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے یا رب میں ان کی صورت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دیجئے گا۔ میں نے حاجیوں سے مشابہت اختیار کر لی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو حاجیوں کے اوپر تیری رحمتیں کوٹ کوٹ کر برس رہی ہیں، اس رحمت کا کچھ حصہ ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے میرے اوپر بھی ڈال دیجئے گا۔ اس وجہ سے یہ عمل کیا جاتا ہے، اور بھی اس میں حکمتیں ہیں، لیکن ایک اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، اس امید پر ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ اس کا کچھ حصہ ہمارے اوپر بھی رحمت کا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ڈال دے۔ دوسرا عمل ان ایام میں جو کیا جاتا ہے وہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، بقرعید ہوتی ہے، اس سے پہلے 9 ذی الحجہ ہے۔ یہ جو 9 ذی الحجہ ہے یہی عرفہ کا دن کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس دن 9 ذی الحجہ میں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور ایک اہم فریضہ حج کا ادا کر کے وہ اپنے آپ کو حاجی بنا لیتے ہیں۔ تو اس دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب کا باعث ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، پچھلے 1 سال کا، اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے۔
اور یہ ان دنوں میں بھی سے عشرہ ذی الحجہ میں سے بھی ہیں یہ دن، تو اس لیے ایک سال کے روزوں کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے۔ تو ایک روزہ رکھنے سے عرفہ کے دن کا کتنا بڑا ثواب حاصل ہو رہا ہے کہ اس کو اس کے پچھلے ایک سال کے اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو رہا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو گیا، اور ایک سال کے روزوں کا ایک سال کے برابر، سال بھر کے روزہ رکھنے کے برابر اس کو ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا فرمایا جا رہا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں جو 9 ذی الحجہ ہے وہ بدھ کے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بھی توفیق عطا فرمائے ان کو 9 ذی الحجہ کا روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گناہوں کا کفارہ بھی فرما دے اور ایک سال کے برابر روزوں کا ثواب بھی مرحمت فرما دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے یہاں شب برات کا 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنے کا جتنا اہتمام ہے اتنا زیادہ اس روزے کی فضیلت نہیں ہے، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی جتنی زیادہ فضیلت ہے اتنا زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کا خوب سے خوب اہتمام کریں تاکہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تیسرا عمل ان ایام کا تکبیر تشریق ہے۔ یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد میں مرد ہو یا عورت ہو، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو یا بغیر جماعت کی نماز پڑھ رہا ہو، ہر فرض نماز کے بعد میں ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے شروع ہوگی تکبیر تشریق، اور قربانی کے 3 دن ہیں، اس سے اگلا جو دن ہے اس میں عصر کی نماز میں تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اس کے بعد بند ہو جائے گی۔ اس میں مرد حضرات تو پڑھ لیتے ہیں، جو مسجد میں ہوتے ہیں، اگر کوئی بھول جائے کوئی نہ کوئی پڑھ لیتا ہے، یاد آ جاتا ہے، سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن مستورات ہماری بھول جاتی ہیں، پڑھ نہیں پاتی، تو اس کے لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، تو ان کو چاہیے کہ جس جگہ کو انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے اس کے سامنے کسی چیز پر لکھ کر کے اس تکبیر تشریق کو لگا لیں، جب نماز سے فارغ ہوں گی نگاہ اس پر جائے گی تو ان کو یاد آ جائے گا کہ مجھے تکبیر تشریق پڑھنی ہے، وہ پڑھ لیں گی، واجب ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال تیسرا عمل کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد میں مرد اور عورتوں پر تکبیر تشریق کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ تیسرا عمل ہے ان ایام کا۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ ہیں۔ اگر آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ میں ان الفاظ کو پڑھ لیں گے تو مسجد اللہ کے ذکر سے گونج جائے گی اور آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ نمبر آتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ میں دوہرا لیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے میں کہوں پھر آپ کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو یاد کر لیجئے گا، ابھی کئی دن باقی ہیں، یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر آپ اس واجب کو ادا کریں گے۔ 3 عمل ہو گئے۔ چوتھا عمل ان ایام کا جو انہی ایام کے ساتھ میں مخصوص ہے اور بہت ہی بڑا عمل ہے، وہ عمل ہے قربانی۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ قربانی کے جو 3 دن ہیں 10 ذی الحجہ 11 اور 12، ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ قربانی والا ایسا عمل ہے کہ اس عمل کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دیا،
فرمایا فصلی لربک وانحر، اے نبی جی آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ نبی کو جس طرح سے قربانی کرنے کا، نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ نبی کے ذریعے سے پورے امتیوں کو دیا گیا ہے۔ تمام امتیوں کو بھی قربانی کا حکم ہے اور نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے قربانی کر کے بتلایا، دکھلایا کہ اس طرح سے تمہیں قربانی کرنی ہے۔ آپ خود قربانی فرمایا کرتے تھے اور امت کی جانب سے بھی ایک قربانی آپ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور اللہ کے نبی کی جانب سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور یہ قربانی اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اتنا ہی کافی تھا ہمارے لیے تو اللہ کا حکم ہے کرو قربانی، نبی کا طریقہ ہے کرو قربانی، لیکن نہیں، ہمارے یہاں پر اسلام نے ایک ایک عمل پر اجر بتلایا ہے۔ اگر تم یہ عمل کرو گے اس پر یہ اجر ملے گا، یہ عمل کرو گے یہ ثواب ملے گا، تاکہ لوگ شوق میں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور ان اعمال کو کر سکے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ قربانی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اگر تم اس قربانی کو کرو گے تو اس قربانی کے کرنے سے قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہارا ایک گناہ معاف ہو جائے گا۔ آپ اگر گننا چاہیں جانور کے جسم کے بالوں کو گن نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے آپ کے اندر، کوئی آلہ آپ کے پاس میں نہیں ہے کہ ان بالوں کو گن دے۔ اتنا بڑا ثواب آپ کو حاصل ہو رہا ہے کہ قربانی اللہ کے حضور پیش کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتلایا گیا حدیث مبارکہ کے اندر، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کیونکہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے حضور وہ جانور چھری چلاتے ہی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں قربانی کی۔ اس فضیلت کو سننے کے بعد میں تو ہر امیر اور غریب، ہر چھوٹا اور بڑا، ہر شہری اور دیہاتی یہ کوشش کرے گا کہ کاش میں بھی اس فضیلت کو حاصل کر لوں اور میں بھی یہ ثواب پا لوں۔ لیکن بہت سے احباب ایسے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جن کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے ان کو تو قربانی کرنی ہی کرنی ہے اور قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے، میں ایسا کرتا ہوں میں قربانی نہ کر کے 15,000 روپے کا بکرا آئے گا، میں اس 15,000 روپے کو کسی غریب کو دے دوں، اس بیچارے کا کام چل جائے گا، ایک بکرے کی جان بچ جائے گی، تو اس طرح سے اس کے ذمے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو تو قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ غریب کو پیسے صدقہ کرنے سے قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ لہذا جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کا ارادہ کریں کہ قربانی ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر قربانی واجب ہونے کے باوجود کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا ہے تو بڑی سخت وعید آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جو شخص وسعت ہونے کے باوجود، گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ناراض ہو رہے ہیں اللہ کے نبی اس کے اوپر۔ اس لیے جن حضرات پر قربانی واجب ہے انہیں ہر حال میں قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ اور قربانی کن پر واجب ہوتی ہے؟ دیکھیے گھر میں جتنے بھی نابالغ بچے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، جتنے بھی مجنون یعنی دماغ سے کمزور ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر کوئی مسافر ہے یعنی شرعی سفر وہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر
آپ اتنی دور کا سفر کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ, اور قربانی کے دنوں میں یہاں آپ کا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے, تو قربانی آپ پر واجب نہیں ہے. مثلا بہار سے کوئی آیا یا ضلع بجنور سے کوئی یہاں پر آیا اور بقرعید سے پہلے آیا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں 3-4 دن یہاں رہ کر پھر چلا جاؤں گا, تو بقرعید کے جو 3 دن ہے وہ ان 3 دنوں میں مسافر ہے, اس پر قربانی واجب نہیں ہے. قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا ضروری ہوتا ہے. ثواب کے نہ سے کرنا چاہے تو کرے, بہرحال واجب نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے, دوسرے مجنون جو دماغ سے کمزور ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے, اور تیسرے جو مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. پھر کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان جو صاحب نصاب ہے, مقیم ہے, اس پر قربانی واجب ہے. صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی ہو, یا 52.5 تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس نقد روپیہ ہو, یا اتنا سامان تجارت ہو جس میں 52.5 تولے چاندی آ جائے, یا اس کے پاس میں ایسا سامان گھر کے اندر رکھا ہوا ہے جو استعمال میں نہیں آتا ہے, ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہے اور اس سامان کی قیمت اتنی ہوتی ہے, اس میں 52.5 تولے چاندی آ جائے گی, تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اور میاں بیوی ہیں, میاں کے پاس میں بھی, شوہر کے پاس میں بھی اتنا مال ہے جس میں 52.5 تولے چاندی آ جائے, اس پر بھی قربانی واجب ہے. بیوی ہے, بیوی کے پاس میں اتنا مال ہے جس میں 52.5 تولے چاندی آئے, اس پر بھی قربانی واجب ہے. اور یہی نہیں, گھر کے اندر میاں بیوی کے علاوہ بالغ بچے ہیں, اگر بالغ لڑکا ہے اور وہ بھی اتنے مال کا مالک ہے جس میں 52.5 تولے چاندی آ جائے, اس لڑکے پر بھی قربانی واجب ہے. گھر میں لڑکی ہے, لڑکی کے پاس میں اتنا مال ہے جس میں 52.5 تولے چاندی آ جائے, اس لڑکی پر بھی قربانی کرنا واجب ہے. غرض یہ ہے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں, اگر سارے کے سارے افراد عاقل اور بالغ ہیں اور مقیم ہیں اور صاحب نصاب ہیں, تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابا نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ادا ہو گئی. جس طرح سے نماز جس کے اوپر فرض ہوتی ہے اس کو پڑھنی پڑتی ہے, تب جا کر وہ فریضہ اس کے ذمے سے ثابت ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ نماز ابا پڑھ لے تو بیٹوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے, بیوی کی طرف سے بھی ادا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. تو جس طرح سے نماز دوسروں کے پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی, ایسے ہی قربانی بھی جس شخص کے اوپر واجب ہے اس کو کرنی ہوگی. ابا کے کرنے سے, گھر میں سرپرست کے کرنے سے سب کے ذمے سے ثابت نہیں ہوگی. سب کو قربانی کرنی ہے. اب ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں, گھر کے اندر مثال کے طور پر 4 ہیں, میاں بیوی ہیں, 2 بالغ بچے ہیں, 4 قربانی آپ پر واجب ہو گئی ہے. آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, آپ 4 بکرے لانے کا ارادہ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, 4 بکرے لائیے, مگر کیا آپ 4 بکروں کا گوشت اکیلے کھا سکتے ہیں؟ 4 آدمی مل کر کے نہیں کھا پائیں گے. کیا کریں گے آپ؟ گوشت تقسیم کریں گے. گوشت تقسیم کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں, کریں گے بھی. اور شریعت نے اس میں بتایا بھی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد میں اس کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں, ایک اپنے لیے, ایک عزیز و اقارب کے لیے, اور ایک غربا کے لیے. کوئی نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ جس وقت میں جانور کے گردن پر چھری پھیری گئی, چھری پھیرتے ہی اللہ کے یہاں قبول ہو گیا جانور. اب آپ گوشت خود کھا رہے ہیں, کھائیے, کوئی منع نہیں کر رہا ہے آپ کو, لیکن بہتر ہے 3 حصے کر دیں. تو اب آپ گوشت تو تقسیم کرنا ہی ہے. آپ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اگر 4 بکرے لانے کا ارادہ کر رہے ہیں, 4 کا گوشت آپ کو تقسیم کرنے کا ارادہ ہے, کچھ اپنے پاس رکھنے کا ارادہ ہے, تو ان 4 میں سے ایک بکرا اپنے آس پڑوس میں دیکھیے جس کے یہاں پر قربانی نہیں ہو رہی ہے, بیچارہ اس حیثیت کا نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے, اس کے بچے کے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا, کاش ابا میرے لیے بھی بکرا لے آتے, کاش میرے یہاں بھی قربانی ہو رہی ہوتی. ابا بھی پریشان ہے, اس کی اماں بھی پریشان ہے, بیٹوں کا بھی دل چاہ رہا ہے. تو اگر آپ گھر میں 4 بکرے لائے ہیں, ان میں سے ایک بکرا اپنے پڑوسی کے گھر میں, اپنے اس رشتہ دار کے گھر میں پہنچا دیں جو بیچارہ قربانی نہیں کر رہا ہے اس سال, اور اس سے کہہ دیں کہ بھئی یہ بکرا تم اپنے گھر میں
قربانی کر لو اس کی، اور اس کے چارے پانی کا انتظام سب میں کروں گا، گوشت تم رکھنا، تمہاری مرضی جو چاہے وہ اس گوشت کا کرنا۔ تو میرے بزرگوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے اس عمل سے اس غریب کے گھر میں جس دن بکرا پہنچے گا اسی دن عید ہو جائے گی۔ آپ کی عید تو بعد میں ہوگی، اس کی عید پہلے ہی ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ اس عمل کو کریں، اور جو حضرات حصہ لے رہے ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں، چاروں نے بڑے جانور میں حصہ ڈالا ہے، تو اگر ان میں سے ایک حصے کے بارے میں آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھ کر کے کہ اس کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے، اس سے کہہ دیں کہ بھائی میں نے فلاں جانور میں حصہ لیا ہے، وہ حصہ تمہیں استعمال کرنا ہے، لہذا تم وہاں جا کر کے شریک ہو جانا، گوشت تم لے آنا۔ یا اس کو رقم دے دیں آپ، اور رقم دے کر کے اس سے یہ کہہ دیں کہ بھائی تم فلاں جا کر کے تم حصہ لے لو قربانی کے جانور میں، تمہارے گھر میں بھی حصہ ہو جائے گا، بچے خوش ہو جائیں گے۔ تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یاد رکھو، غریب کا دل خوش ہوگا، اس کے گھر میں عید منے گی، اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دینا، دعا تو خود بخود اس کے دل سے نکلے گی، اور جو دعا نکلے گی نا خوش ہو کر کے دل سے، وہ عرش تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ اس لیے یہ ایک اہم مشورہ میں نے آپ کو دیا، اس مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جن حضرات کی کئی قربانیاں ہوتی ہیں، آس پڑوس میں تلاش کر کے وہ اس مشورے پر عمل کریں۔ اور میرے بزرگوں، قربانی کے جانور کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کن کن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کا خیال رکھیں، جو جانور اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ تمام عیبوں سے پاک صاف ہونا چاہیے، اور اس کی عمر پوری ہونی چاہیے۔ یعنی بڑا جو جانور ہے وہ 2 سال کا، یعنی بھینس 2 سال کی ہونی چاہیے، کٹرا بھینس وغیرہ، اور اونٹ ہے تو وہ 5 سال کا، اور اگر بکرا، بھیڑ، دمبا ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر بکرا 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، کٹرا اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا پوری عمر کا جانور لیجئے، اور یہ جو دوہتا ہوا ہوتا ہے کہ جانور دوہتا ہوا ہونا، 2 دانت کا ہونا چاہیے، تو یاد رکھیے گا یہ شرط نہیں ہے 2 دانت کا ہونا، یہ 2 دانت کا ہونا یہ ایک علامت ہے، پہچان ہے۔ اگر آپ کے گھر کا اپنا پلا ہوا جانور ہے، کسی معتبر آدمی کے گھر کا پلا ہوا جانور ہے، اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے ہیں، وہ 2 دانت کا نہیں ہے، لیکن سال بھر سے زیادہ اس کی عمر ہو چکی ہے، تو بہرحال قربانی جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ باہر سے جانور خرید کر لا رہے ہیں تو آپ کے پاس میں کوئی علامت تو ہے نہیں جس سے آپ پہچانیں کہ یہ 2 سال کا ہے یا 1 سال کا ہے، تو اس کے لیے یہ علامت ہے کہ وہ 2 دانت کا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جس سے آپ جانور خرید رہے ہیں وہ قابل اعتماد شخص ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ اس جانور کی عمر 2 سال سے زیادہ ہے، بکرے کی عمر 1 سال سے زیادہ ہے، آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اور اگر قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر اعتماد مت کیجیے اس پر۔ اور آج کل منڈی کے اندر جتنا دھوکہ دھڑی کی جا رہی ہے، وہ الامان الحفیظ، کسی ایمان والے سے اس دھوکہ دھڑی کی امید تو کبھی کی ہی نہیں جا سکتی تھی جو آج کے اس زمانے کے اندر ایمان والا دھوکہ دھڑی کر رہا ہے۔ اس لیے ہر اعتبار سے خوب جانچ پرکھ کر کے تب جانور کو خریدیے، اور دکھلاوے کی نیت سے بالکل قربانی مت کیجیے، بلکہ یہ جانور کی قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رضا کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، اس لیے کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم۔ اللہ تبارک و تعالی کو قربانی کے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اس کو تو دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اگر آپ دل کے تقوی کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کریں گے، چاہے وہ کم قیمت کا ہی جانور ہو، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بہت زیادہ قیمت کا جانور لے کر آ رہے ہیں اور آپ دکھلاوا کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے دکھاوے کی نیت سے بالکل قربانی نہ کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے قربانی کریں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا، اور یہ قربانی اللہ کے حضور پیش کری قبول بھی ہو جائے گی۔ باقی بہت سے مسائل ہیں قربانی کے، جس کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے، اور عصر کے بعد نماز کے بعد بتائے جاتے ہیں مسائل، اور آپ حضرات کے پاس میں ہر جگہ مسجدوں میں ماشاءاللہ مفتیان کرام ہیں، آپ ان سے مسئلے معلوم کر کر کے تب جانور کی قربانی اللہ کے حضور پیش کریں، تاکہ رقم جو خرچ ہو وہ صحیح جگہ خرچ ہو اور قربانی اللہ کے حضور ہماری قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اپنا فضل فرما کر ہمیں اس اہم فریضے کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور
ان ایام کی بھی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم سے ان ایام میں اعمال ہو رہے ہیں اپنی بارگاہ میں ان اعمال کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔